بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے اسی رکوع میں رمضان مبارک کے حوالے سے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ پڑھا ہے اور پھر فرضیت کے حوالے سے بعض مسائل بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے روزہ فرض کیوں کیا ہے، یعنی مقاصد فرضیت بھی ہم نے پڑھے۔ تو اللہ نے 3 باتیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے بطور مقاصد کے بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ہم نے اس لیے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، یعنی تم میں ایک احساس پیدا ہو جس کے نتیجے میں اللہ کا خوف دل میں اترے، اور پھر تم اللہ سے ڈر کر ادائی حقوق میں لگ جاؤ، احسان کرنے میں لگ جاؤ، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرو۔ اسی کے گہرے شعور کا نام تقوی ہے کہ روزوں سے مقصود یہ ہے کہ یہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ہم نے یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تم اللہ کی کبریائی کے گیت گاؤ، اس کی عظمت کے ترانے گاؤ، اور اس بات کا یقین پیدا کر لو اپنے دل میں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی عظمت وہی ہے۔ تو جب وہی حقیقت میں بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں، تو حکم دینا، آئین دینا، قانون دینا یہ بڑے کا حق ہوتا ہے۔ جب اس کائنات کا اور ہمارا بھی وہی آقا ہے، وہی بڑا ہے، وہی حاکم حقیقی ہے، تو پھر اسی کے آئین پر چلنا، اسی کے احکام کی اطاعت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی میں ہماری دنیا ہے، اسی میں ہماری آخرت۔ اور تیسری بات فرمائی کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان مبارک کو جو بھی عزتیں اور عظمتیں ملی ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم نے اللہ کی کتاب اتاری، اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اس کے ضمن میں میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں آسمانی اتری ہیں وہ ساری اسی مہینے میں اتری،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زہرا قرآن کریم کا نزول تو اسی مہینے میں شروع ہوا. لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس قرآن کریم کا یک بار کی نزول وہ بھی اسی رمضان میں ہوا اور شب قدر میں ہوا. اور جب حضور کے قلب مبارک پر اس کا نزول شروع ہوا تو وہ بھی اسی رمضان کی 24 یا 27 تاریخ کو ہوا. تو چونکہ رمضان میں جو کچھ بھی خیر و منزلت ہے، جو بھی عظمت ہے، جو بھی افادیت ہے، اس کا حقیقی سبب قرآن ہے. اور قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملی ہے. تو وہ چونکہ اس رمضان میں ملی ہے، اس لیے فرمایا کہ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے یہ جو تمہیں عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کے ذریعے تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ضروری ہے کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب آدمی اللہ کی عظمت کو دل میں بسائے، اس کی عظمت کے گیت گاتا ہو، اسی کے ترانے گاتا ہو، اسی کی بار بار زمزمہ سنجی ہوتی ہے اس کے لب و دہن میں، اور وہ یاد کرتا ہو اپنے آقا کو، کبھی جھوم کر، کبھی ڈر کر، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی کسی کیفیت میں، اور پھر وہ اللہ ہی کے شکر میں ڈوب جاتا ہو بار بار، تو کیا اس کا جی نہیں چاہتا، یقیناً چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھوں تو صحیح، میرا پروردگار کیسا ہے آخر، کہ میں جس کے رات دن گیت گاتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کے سامنے میں سر سجدے میں رکھ دیتا ہوں، جس کے سامنے میں رکوع میں جاتا ہوں، جس کے سامنے میں کبھی سر قامت کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میں عہد کرتا ہوں کہ ساری زندگی میں اسی کی اطاعت کروں گا، تو آخر میرا آقا وہ کیسا ہے، وہ کتنا دور ہے مجھ سے، کیا وہ میری بات سنتا بھی یا نہیں سنتا، کیا میں اس سے مانگوں تو وہ عطا بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ وہ باتیں ہیں جو دل میں اترتی ہیں. یعنی جب بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ احساسات ہیں جو دل میں اٹھے بغیر نہیں رہتے. تو اللہ کی بندگی میں کے ساتھ ساتھ جب آدمی اس کی محبت سے شادکام ہوتا ہے اور اس کی محبت سے بہراور ہوتا ہے، آدمی نوازا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے اور اس سے بڑا مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو یقیناً اس کی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے اپنے پروردگار کی زیادہ زیادہ معرفت حاصل ہو، میں اس کو زیادہ زیادہ اپنے قریب محسوس کروں، مجھے محسوس ہو کہ واقعی میری باتیں سن رہا ہے، میری دعائیں سنتا ہے، میری دعائیں قبول کرتا ہے. یہ احساسات ہیں جو آدمی کے اندر ابھرتے ہیں. چنانچہ یہ آج جو میں نے جہاں سے آج تلاوت شروع کی ہے اس کا پس منظر یہی ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے محبوب کو یقیناً دیکھنا چاہتے ہو، تم اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہو. یہ ایک محب کی، ایک عاشق کی، ایک ایسا، یعنی اس کی ایک ایسی طلب ہے جس کو کوئی بھی غلط نہیں کہے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو تمہارا محبوب حقیقی ہے وہ جسم نہیں رکھتا. جسم رکھتا ہوگا تو وہ محدود ہوگا، وہ ایک زمان میں محدود ہو جائے گا، ایک مکان میں محدود ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسی تمام حدودات سے محفوظ ہے. وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ رہنے کا محتاج ہو، کسی جگہ جینے کا محتاج ہو. وہ ہر چیز سے ماورا ہے. تو چونکہ وہ تمہاری دیکھنے کی حدود میں نہیں آ سکتا، تمہارے احساسات اس کو سمیٹ نہیں سکتے، تم کسی طرح بھی اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے ہو. اس لیے اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی حیثیت اور شخصیت کو جاننے کے لیے ان باتوں کو سمجھو کہ وہ تمہاری گرفت میں تو نہیں آ سکتا. تم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے، تم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے حواس بڑی محدود چیز ہیں، تمہاری عقل بھی بڑی محدود چیز ہے، اور تمہاری ہر چیز اللہ نے بڑی محدود بنائی ہے. اور اللہ کی ذات وہ تو غیر محدود ہے. جس طرح ظاہر بعض محدود چیزیں اپنے سے چھوٹی چیزوں میں نہیں سما سکتی. مثلا ایک حوض ایک گلاس میں نہیں سمٹتا، اور ایک حوض میں دریا نہیں سمٹ سکتا، اور ایک دریا حالانکہ بڑا بے وسیع ہے لیکن اس میں سمندر نہیں سمٹتا. حالانکہ یہ ساری محدود چیزیں ہیں. اور اگر کوئی ایسا سمندر ہو جس کا کوئی اور چھوری نہ ہو، جو بے پایا، جیسے سمندر حالانکہ بے پایا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بے پایا ہو تو بتائیے سارے دنیا کے سمندروں میں وہ کیسے سمٹ سکتا ہے. تو اللہ کی ذات تو بے حد و بے نہایت ہے، اس کی تو کوئی انتہا نہیں. تو ہم اس کو اپنے احساسات میں، اپنی عقل میں، اپنے ادراکات میں اگر ہم اس کو سمیٹنا چاہیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم اس کو جان پائیں، تو کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وہ ہر طرح جانا جا سکتا ہے لیکن تم اس قابل نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھ سکتا. اس دنیا میں رہ کر کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں قیامت کے دن جنت کے لوگ حضور اللہ کو دیکھیں گے،
وہ کیسے دیکھیں گے؟ معلوم ہوتا کہ ان میں وہ نگاہیں پیدا کر دی جائیں گی، وہ قوتیں پیدا کر دی جائیں گی جیسے وہ اپنی لامحدود ذات کو دیکھ سکیں گے۔ تو ہم اس دنیا میں محسوس نہیں کر سکتے اسے، البتہ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ اس بات کا یقین رکھو کہ اگر تم نے رسول کے کہنے پر میری ذات کا یقین کیا، میری قدرتیں تمہیں میری ذات کا یقین دلاتی، میرے احسانات تمہیں میری ذات کا یقین دلاتے، تم صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ایک ایک نعمت جو کھاتے ہو تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں تم اپنے منعم کا یقین کرتے ہو۔ تمہارے گرد و پیش میں، تمہارے وجود کے اندر بھی باہر بھی اور تمہارے چار چوفیر بھی بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں جس کو تم محسوس کرتے ہو۔ ان میں ایک ایک چیز ایسی ہے جس کے تم اپنے منعم حقیقی کو، اپنے موصل حقیقی کو، اپنے رب حقیقی کو تم محسوس کر سکتے ہو۔ اس واسطے سے تمہیں یقین تو ہے کہ میں ہوں، اس لیے اور تم مجھ سے چونکہ محبت کرتے ہو تو مجھے مزید جاننا چاہتے ہو، لیکن تمہاری کمزوریاں، تمہاری ناتمامیاں اور تمہاری نارسائیاں تمہیں مجھ سے دور رکھنے کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ تم ظاہرہ میرا ادراک نہیں کر سکتے ہو۔ البتہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر یہ میرے بندے آپ سے پوچھیں گے بار بار ہمارا محبوب کیسا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے نا، وہ ہماری باتیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، وہ ہمارے قریب ہے کہ دور ہے؟ تو کہا پیغمبر جب ان روزے رکھنے کے بعد، یعنی ایک آدمی دنیا بھر کی نعمتیں محض اللہ کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ دیکھیں نا باقی 11 مہینے تو حرام چیزیں حرام تو تھی، جو حلال چیزیں پروردگار نے ہمارے لیے حلال کر دی تھی، ہم ان پر بھی جب پہرا بٹھا دیتے ہیں اور ہم خود ان کے قریب نہیں جاتے، وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی، ہم بیوی تک پہ نظر شہوت سے دیکھ نہیں سکتے، ہم اپنی ہر اچھی سے چیزیں پر پہرا بٹھا دیتے ہیں، آخر کس کے لیے؟ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو ہمیں اتنا محبوب ہے، اتنا مطلوب ہے، تو اس کے بارے میں یقیناً میری خواہش ہے کہ میں اس کو زیادہ جانوں۔ تو میں خود نہیں جان سکتا تو میں اس سے پوچھوں نا جس کی معرفت میں نے زندگی کی ہر حقیقت پائی ہے۔ کتنے بے شمار راز ہیں جو حضور کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے سامنے راز ہی تھے، لیکن حضور نے آ کر چٹکیوں میں سمجھا دیا کہ وہ راز ایک کمری والے نے بتلا دیے چند اشاروں۔ تو ہماری خواہش ہے نا کہ یا اللہ جس نے ان رازوں کو کھولا، جس نے تیری کتاب ہمیں لے کے دی ہے، جو روز نئے نئے معجزات دکھاتا ہے، جس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے محبوب ذات تیرے نزدیک وہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ ہی سے پوچھیں گے، اور کس سے پوچھیں؟ تو جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، اذا سألک، آپ سے معلوم کرنا چاہیں انی، میرے بارے میں کہ میں کیسا ہوں یا میں کہاں ہوں، میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو کہا آپ ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، انہیں کہو کہ تم دیکھ تو نہیں سکتے اسے، محسوس نہیں کرتے، لیکن یقین کرو، چونکہ تمہیں میری زبان پر یقین ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جتنا میں تمہارے قریب ہوں اتنی تمہاری جان بھی تمہارے قریب نہیں۔ اور تم کیا چاہتے؟ آدمی کے سب سے محبت میں سب سے بڑی کامیابی یا سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ وصال محبوب، کہ آدمی کو اپنے محبوب سے وصل نصیب ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہے وہ جانتا بھی ہو کہ مجھے وصال نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اسی آرزو میں جیتا۔ دیکھو غالب کا مشہور شعر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، کچھ اور جیتے ہوتے، یہی انتظار ہوتا کہ آدمی کی ایک محبوب کی زندگی، ایک محب کی زندگی اپنے محبوب کے حوالے سے، اس کی سب سے بڑی آرزو اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وصال ہونا ہو، اس آرزو میں تو جیتا رہوں گا۔ کبھی غالب کہتا ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا نہیں، کہ چاہے اسے محبوب کی سے ملاقات ہو نہ ہو، لیکن اس کی یاد، اس کا ذکر، اس کا تصور، یہ بھی تو محبوب چیزیں ہیں۔ تو کہا مجھے اگر فرصت ملے، اب وہ فرصت نہیں ملتی، گئے وہ دن جب ہم ایسا کیا کرتے تھے کہ اپنی محبوب کی یاد لیے اپنے دل میں سمائے، بیٹھے رہتے تھے گم، لوگ سمجھتے بیکار لوگ ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ ہم کتنا اچھا شغل کر رہے اور ہماری کتنی مصروفیت پیاری ہے۔ تو کہا جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان کو بتائیے کہ فَإِنِّي قریب، تمہیں تو اپنے محبوب سے وصل ہو چکا، لوگ جس کو ترستے ہیں اللہ تمہیں اپنے وصل سے نواز چکا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس کا احساس نہیں کرتے، میں قریب ہوں۔ البتہ قریب ہونے کی دلیل کیا ہے؟
کچھ تو دلائل ایسے ہیں جو میرے خیال میں بڑی آسانی سے آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. مجھے بولنے کی قوت کس نے دی ہے اور آپ کو سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ اور قریب کون ہوتا؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنے کی قوت کس نے دی؟ یہ آنکھ جو مٹی سے بنی ہے اس میں نور کس نے بھر دیا؟ یہ چھوٹا سا پرزا کان کا جس سے آپ میری تقریر سن رہے ہیں، لیبارٹری میں کھڑے جب ایک سائنسدان نے اچانک اپنی پوتی کو وہاں آ گئی تو اس کے کان پر اس کی نظر پڑ گئی، اٹھا تو اس نے اس کا کان پکڑ کے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا پرزا، کہا اگر یہ نہ رہے تو دنیا بھر کے سائنسدان اسے بنا نہیں سکتے. اندازہ کریے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اس نے، حالانکہ وہ اللہ کو جانتا نہیں جانتا، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم خدا کی ذات کیسی ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ بنایا ہے نا وہ خود کیوں سنتا کیوں نہیں ہوگا؟ وہ سنتا ہے تو سننے کی قوت اس نے ہمیں عطا کی. تو دیکھو ایک ایک اپنی نعمت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے. اگر وہ قریب نہ ہوتا تو شیطانی قوتیں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کچھ کر دیتے. ہمیں سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ اوپر سے شہاب ثاقب برستے ہیں ہم پر، اور وہ پتھروں کی شکل میں ہوتے ہیں یا مختلف دھاتوں کے، اور بعد میں ان کا وزن ٹنوں میں پہنچ جاتا ہے، یعنی 28 من سے زیادہ. اور یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کی تعداد اربوں تک پہنچتی ہے. ایک رات میں ایک شہر پر کروڑوں شہاب ثاقب برستے. اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، مجھے بتائیے کیا یہاں کوئی زندہ چیز باقی رہ سکتی ہے؟ وہ کیوں نہیں اترتے ہمارے سہنوں پر؟ وہ کیوں ہماری چھتوں پر نہیں گرتے؟ وہ کیوں ہمیں تباہ نہیں کرتے؟ راستے میں ایک کچھ اللہ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ جس کی رگڑ سے وہ جل کر تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تک نہیں پہنچ پاتے. جو پروردگار اس طرح ہماری حفاظت پر لگا ہوا ہے وہ ہم سے دور ہے. اور قریب کس کو کہتے ہیں؟ آپ کبھی ٹہلتے ہوئے اگر سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں تو سائنسدانوں میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ سمندر کے کنارے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو جتنی جگہ اس کے یہ دو کندھے روکتے ہیں نا، اس میں جو دباؤ ہوتا ہے اس پر ہوا کا، وہ کہتے ہیں 14 من ہوتا. 14 من وزن ہوتا اس ہوا کا جو ہمارے کندھوں پر اتر رہی ہوتی. آپ نے کبھی کندھوں کو گرانبار ہوتے دیکھا؟ اگر یہ 14 من بوجھ ہمارے کندھوں پر آ پڑے تو بتائیے ہمارے کندھے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے؟ ہم زندہ رہیں گے؟ لیکن اللہ نے حیرت انگیز نظام پیدا کیا اور وہ برابر پیدا کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے اس کی. وہ کیا کہ اس کا دباؤ کندھوں کی طرف نہیں ہوتا بلکہ ہوا کا دباؤ دو طرفہ ہوتا ہے. وہ نیچے بھی دباؤ ڈالتی ہے، اوپر بھی دباؤ ڈالتی ہے، تو خود اپنے دباؤ کو روکتی ہے. ہمارے کندھوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں ایسی چھچتی مثالیں دے رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ کریں کہ ہمارا پروردگار ہمارے کتنا قریب ہے. یہ جو ہے وہ چیزیں جس کو ہم سب محسوس کرتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا، ایک دفعہ ہارون رشید شکار پہ نکلا، کہیں ایسی جگہ پہنچے کہ پیچھے رہ گئے باقی قافلے والے جن کے پاس سامان خردونوش تھا. یہ شکاریوں کے سب آگے نکل گئے، بچھڑ گئے ایک دوسرے سے. سخت پیاس لگی اور پینے کے لیے پانی پاس نہیں. ہارون نے کہا کہ اپنے مصاحبوں سے کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ، جان پہ بن گئی ہے پیاس سے. انہوں نے کہا جناب پانی تو ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب حالت نازک ہونے لگی تو بچھڑے ہوئے لوگ پہنچ گئے. پانی کا گلاس بھر کے جب ہارون کو دیا گیا تو ان کے ساتھ جو ایک بڑے عالم دین بیٹھے تھے انہوں نے کہا امیر مومنین ذرا رک جائیے. وہ رک گیا. کہا جناب اگر یہ پانی گلاس بھر آپ کو نہ ملتا آپ کیا کرتے؟ اس کے بغیر تو زندگی ختم ہو جاتی. کہنے لگا اگر مجھے نصف اپنی حکومت دے کر بھی یہ ایک گلاس پانی کا لینا پڑتا تو میں اسے بھی لے لیتا، اپنی جان بچا لیتا. انہوں نے کہا پی لیجیے. پی لیا تو کہا کہ اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو آپ نے گلاس پانی کا ایک اپنی اتنی بڑی حکومت نصف دے کر حاصل کیا، جیسے کہتے ہیں میں نصف دے دیتا اور حاصل کر لیتا، وہ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے آدھی حکومت دے دی اور اس کے بدلے میں یہ گلاس پانی لیے. اب آدھی حکومت آپ کے وہاں بچی ہے نا. اگر یہ جو پانی اندر گیا ہے یہ باہر نکلنے سے انکار کر دے پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جو باقی بچی ہے آدھی سلطنت میں وہ دے دوں اور پانی باہر نکال دوں.
تو نے کہا امیر المومنین جس سلطنت کی قیمت پیشاب کے چند قطرے ہوں اس پر اترانا اور اس پر تکبر کرنا آدمی کو زیب دیتا ہے؟ اندازہ فرمایا کہ جو ایک گلاس پانی پوری مملکت کی قیمت سے بڑھ کر ہے، وہ ہم ہر وقت پیتے ہیں، اس کو بہاتے ہیں، سڑکوں پہ انڈیلتے ہیں، اس سے نہاتے ہیں، اور نہ جانے کتنا فضول ضائع کرتے ہیں اسے، پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ اور قریب ذات کون سی ہوتی؟ لیکن اب میں ایک دوسرے پہلو سے بات کرتا ہوں۔ محبوب کا قریب یا دور ہونے کا تعلق محبوب کے جسم سے نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کے احساسات سے، آدمی کے دل سے ہوتا ہے۔ جس کے دل میں محبوب سمایا ہوا ہے نا، وہ لندن بھی بیٹھا ہو تو اس کے قریب ہے، اور جس کے دل میں محبوب کی جگہ نہیں ہے وہ اس کے پہلو میں بھی ہو تو اس سے قریب، اس سے دور۔ تو قریب اور دور کا تعلق محبوب سے نہیں ہے، عاشق اپنے احساسات سے ہے، کیونکہ اصل میں محبت کا تعلق اور محبوب کا تعلق وہ آدمی کے دل سے ہے، آنکھوں سے نہیں ہے، جسم سے نہیں ہے۔ ایسے جب اللہ یہ کہتا ہے نا کہ میں قریب ہوں اور ہم جاننا چاہتے ہیں وہ قریب ہے یا نہیں، تو اللہ فرماتا اپنے دل سے پوچھو کہ میں تمہارے دل میں ہوں یا نہیں۔ ایسے کہ وہ دنیا کی کسی جگہ میں نہیں آتا، خود یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں زمین میں نہیں سما سکتا، میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، میں کہیں نہیں سما سکتا، میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا۔ تو اندازہ کرو اس کا مسکن تو دل ہے، اگر وہ دل میں ہے تو ہمارے قریب ہے، اور اگر ہمارا دل اس سے خالی ہے تو پھر وہ قریب کہاں ہوگا؟ وہ تو قریب ہے لیکن ہم اس کے قریب نہیں ہوں گے، یا ہم اس کی قربت سے نوازے نہیں جائیں گے۔ کیونکہ شاعر نے کہا تھا نا کہ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہ کہاں دور ہے؟ یہ الگ بات ہے، یہ شاید اس ماحول میں یہ مجھے پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں، کہ اسی نے اس کی پیروڈی کی، اس نے کہا کہ اب تو حال یہ ہے کہ سامنے لٹکائیں گے تصویر یار، جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی، وہ بات ختم ہو گئی کہ دل کے اندر ہے یا نہیں۔ تو ایسی اللہ تو دل میں ہے۔ اکبر نے کہا تھا نا کہ تو دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی۔ جیسے ہی جس کا دل اتنا فارغ ہو جائے نا، لیکن دل میں کس کے آتا ہے؟ اگر محبوب کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میرے ذات کے تو میرے عاشق صاحب کے تو نہ جانے کتنے اور محبوب ہیں، تو کیا عاشق ہر جائی سے کسی محبوب نے کبھی وصل دیا اسے، کبھی اس کے قریب پھٹکا؟ محبوب تو اس کا ہوتا ہے جس کو یہ یقین آ جائے کہ یہ میرا ہی ہے، اس کا اور محبوب میرے سوا کوئی نہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے جب اس کو وصل سے نوازتا ہے۔ اللہ تو بڑا غیور محبوب ہے، وہ تو نہایت غیرت مند ہے۔ یاد رکھو جس کے دل میں کہیں دوسرے اصنام بیٹھے ہیں نا، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، کسی اور سے ڈرتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، کسی اور سے کرتا ہے۔ اس کے مفادات کا رشتہ اللہ سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہے۔ اس کی امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے۔ اور اس نے اپنے دل میں دنیا سے لے کر عہدہ منصب تک جتنے درمیان میں راستے ہیں، نہ جانے کن کن راستوں پر اس نے اسلام پرستی سجا رکھی ہے۔ ایسے دل میں خدا کا گزر کا مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے شیخ مرزوق، شیخ عزیز الرحمان مرزوق، ڈپٹی کلیکٹر تھے اپنے زمانے کے۔ مرزوق ان کا تخلص تھا، بڑا خوبصورت شعر کہتے تھے۔ ان کا ایک سادہ سے شعر ہے جو مولانا تھانوی کو بہت پسند تھا۔ انہیں نہ جانے کس عالم میں، میرے خیال میں انہیں کو یہ بات زیب دیتی تھی، ورنہ ہر آدمی یہ بات کہہ نہیں سکتا۔ انہیں پروردگار سے مخاطب کر کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ دیکھو چیزوں کی چاہت، چیزوں سے بعض دفعہ آدمی دل توڑ لیتا ہے، لیکن چیزوں کی چاہت اور تمنا بھی دل میں نہ رہے، یہ نہیں رہتا، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑھاپے میں بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے، کوئی بڑا مار کا سر نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کما لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، لیکن نہیں کر سکتے۔ اب ان کی سارا گزارا کس بات پہ ہوتا ہے؟ ان چاہتوں پر، ان آرزوؤں پر، کہا یہ بھی میرے پاس ہوتا، کاش یہ بھی میرے پاس ہوتا۔ آدمی کی آرزو میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔
اس کی تمنائیں کبھی نہیں مرتی. بات سے باہر نکل رہی ہے, میں ڈرتا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے, لیکن ہوتی جا رہی. 9 ہجری میں غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا ایک وفد آیا. یہ 9 ہجری اور 10 ہجری عام الوفود ہیں, جس میں پورا جزیرہ عرب سے بے تحاشا وفد آئے, اور پورے جزیرہ عرب ڈھیر ہو گیا حضرت کے قدموں میں, یعنی اکثریت مسلمان ہو گئے, بہت اکا دکا کو ایسے رہ گئے تو ملک چھوڑ کر بھاگ گئے, ورنہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو وفدوں کی صورت میں اپنے اپنے قبیلے کے آ کر اعتماد کا اظہار کرتے تھے اور ان کی طرف سے ایمان کا اعلان کرتے تھے. یمن سے ایک وفد آیا, تو جو بھی وفد آتا تھا نا, حضور فرماتے حضرت بلال سے کہ اس کو چند دن تک روکو تاکہ اچھی طرح دین کی مبادیات سے واقف ہو جائے, نمازیں ساتھ پڑھے, دوسرے احکام رات دن ان کو سکھاؤ, تاکہ چند دنوں میں جو دین سیکھ سکتے ہیں سیکھ جائیں, اور باقی ان کے ملکوں میں مبلغین بھیجو تاکہ وہاں ان کو دین سکھائے. چنانچہ جب دیکھتے کہ چند بنیادی باتیں سیکھ گئے ہیں اور وہ چاہتے 8-10 دن کے بعد ہمیں اجازت دی جائے, تو تب آپ حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ ان کو تحائف دے کے رخصت کرو. تو چنانچہ تحفے دے کر ان کو رخصت کر دیا جاتا. یہ جو وفد آیا یہ بھی چند دن ٹھہرے, تو جیسے ان کو جانا تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ ان کو تحائف دو. تحفے دے دیے گئے. پھر وہ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم سب نے تحفے دے دیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اور میں کہ تم میں کوئی شخص رہ تو نہیں گیا جس کو تحفہ نہ ملا ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا ہے, وہ نہیں آیا, ہم اس کو سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑ آئے. فرمایا جاؤ جا کے اسے بھی بھیجو. چنانچہ وہ آیا, حضور سے ملا, آپ نے حضرت بلال سے حکم دیا کہ اسے بھی تحائف دو. انہوں نے کہا حضور میں اس مقصد کے لیے حاضر نہیں ہوں. اندازہ کرے عجیب جوان تھا یہ. کہا حضور, حالانکہ حضور کے تحفے بھی میرے خیال میں دنیا کے سب سے بڑی قیمتی چیز تھے, بلکہ دنیا کی چیزیں اس کی اس کا کیا مقابلہ کر سکتے, لیکن انہوں نے کہا حضور میں اس مقصد کے لیے حاضر نہیں ہوں. آپ مسکرائے, فرمایا اچھا بھائی تم کس مقصد کے سے آئے؟ انہوں نے کہا حضور 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بخش دے. چنانچہ آپ نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہم اغفر لہ ورحمہ, یا اللہ اس جوان کو بخش دے اور اس پر رحم فرما. اس نے کہا حضور میرا ایک اور مقصد ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میں یہ مقصد لے کے آیا ہوں کہ حضور میرے لیے آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے, اور میرے دل کو واقعات اتنا غنی کر دے کہ میں کبھی آنکھ اٹھا کے بھی دنیا کی طرف نہ دیکھوں. آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہم اجعل غناہ فی قلبہ, یا اللہ اس کے دل میں غنا پیدا فرما دے, اس کو مستغنی کر دے دنیا سے. چنانچہ وہ دعائیں لے کے چلا گیا. اگلے سال 10 ہجری میں جب حضور نے حج فرمایا تو اسی وفد کے لوگ حضور سے ملے, انہوں نے یاد دلایا یا حضور نے خود پہچانا. حضور کو وہ البیلا جوان اب تک یاد تھا. جب وہ یاد دلایا کہ ہم یمن سے آئے ہیں تو آپ نے کہا بھئی تم آئے تھے, تمہارے ساتھ ایک جوان بھی تھا, کیا وہ بھی آیا ہے؟ کہا حضور وہ تو نہیں آیا. فرمایا کیا حال ہے اس کا؟ کہا حضور اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں آپ, وہ تو یوں لگتا ہے جیسے اس دنیا کا آدمی نہیں, کسی کے تھوڑی کسی کی زیادہ, ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے دنیا کمانے کی, لیکن وہ تو ان آرزوؤں سے کوسوں دور. بس اس کے لیے ضرورت کی چیز اتنی چاہیے جس سے زندگی بچی رہے. اتنا مل جائے تو پھر وہ اللہ کا سپاہی ہے, اللہ کے دین کی سربلندی میں رات دن وہ کھپتا, لوگوں کو دین سمجھاتا اور لوگوں کو دین سکھاتا. اس کے سوا اس کی اور کوئی منزل, کوئی آرزو نہیں. حضور سن کر مسکرائے, خوش ہوئے, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انی لارجو ان یموت جمیعا, کہا میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس کو یکسوئی کی موت دے گا. وہ مرے گا تو نہایت یکسو ہو کر مرے گا,
اس کو کسی اور بات کا دھیان نہیں ہوگا۔ تو انہیں حیران ہو کر کہا کہ حضور کیا ہر مرنے والا یکسوئی کی موت نہیں مرتا؟ فرمایا کہاں لوگ یکسوئی کی موت مرتے ہیں، جب یہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کی آرزویں ان کو گھیر لیتی، ان کی امیدیں جو بھولی بسری ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ذہن میں تازہ ہو جاتی، اور یہ کچھ اپنے لیے کچھ اپنی اولاد کے لیے آرزویں کرتا ہوا، چیختا ہوا کہ یہ بھی رہ گیا وہ بھی رہ گیا، میرے بعد کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، یہی چیختا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہا یکسوئی کی موت کہ صرف اللہ ہی سے لو لگی ہو اور کوئی خیال نہ اسے، کہا یہ تو کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتی۔ تو فرمایا اس کے بارے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کو یکسوئی کی موت دے گا۔ میرے بھائی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آدمی زندگی میں اگر یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اللہ والے اس پر تو قادر ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں، لیکن رہی یہ بات کہ دنیا کی آرزو، دنیا کی تمنا بھی کبھی دل میں نہ آئے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرے خیال شاید مرزوق شاید اسی سے نوازے گئے تھے، اس لیے نہ جانے کس طرح میں آ کر یہ بات کہی کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، کہ تو ایک ایسا غیور محبوب ہے، کوئی بھی غیرت مند محبوب اپنے ایسے عاشق کے پاس نہیں جایا کرتا جس کے اور بھی محبوب ہوں اور جس کے دل میں اوروں کی محبت نے جگہ بنا رکھی ہو۔ کہا میں یقین دلاتا ہوں کہ یا اللہ آخری چیز آدمی کے پاس اس کی آرزویں ہوتی ہیں نا، کہا میرے دل میں تو آرزویں بھی مر گئی، تیری یاد کے سوا اور تیری محبت کے سوا، تیری رضا کے حصول کے سوا دنیا کی کوئی آرزو میرے دل میں نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں لوگوں میں سے معلوم ہوتے ہیں رابعہ بصری کی طرح کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے آگ ملے تو میں جنت کو جلا دوں، تاکہ لوگ جنت کی آرزو نہ کریں بلکہ براہ راست اللہ کی آرزو کریں۔ یعنی ایسے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں اللہ کے چاہنے والے کہ ان کے راستے میں جنت کی آرزو بھی حائل نہیں ہوتی، حالانکہ جنت کی آرزو عین شریعت ہے۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگوں دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان۔ ایسے جنت کی طلب کرنا یہ دین کا تقاضا ہے، لیکن بات اصل میں ہدف کی بلندی کی ہے کہ اندازہ کرو ایک سوچ کتنی بڑی ہے کہ یا اللہ جنت مجھے ملے، میں اس کی آرزو رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی تیری آرزو میں قربان کر دوں، میں تو صرف تیرا طالب ہوں، تو میرا مطلوب ہے، میں اس کے تیرے سوا میں کسی کو اپنا مطلوب نہیں بنانا چاہتا۔ تو شاہ کہتے ہیں کہ یہ مطلوب اتنا غیرت والا ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی اور تمنا بھی رہ گئی یہ نہیں ملے گا، یہ تو اس کو ملتا بھی یہ کہہ سکے گا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، تو ہمیشہ خلوت میں آتا ہے نا، تو اب تو خلوت ہو گئی۔ اندازہ فرمائے کہ روزہ اصل میں اس خلوت کا سامان کرتا، جب آپ اللہ ہی سے لو لگاتے ہیں اور باقی ہر تعلق کو توڑ دیتے ہیں پورے دن بھر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، تو کیا اس کے بعد آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ سے لو لگائے اور اللہ اس کو مل جائے اور وہ یہ کہہ سکے کہ یا اللہ تو میرے قریب ہو جا کیونکہ میں تیرے قریب ہو گیا؟ تو کہا تم نے اگر روزوں سے واقعی اللہ سے قربت پالی ہے اور تم نے ہر تمنا کا گلا گھونٹ ڈالا ہے تو اس لیے فرمایا فإنی قریب، اے پیغمبر ایسے لوگوں کو بتا دو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اور قریب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو۔ تم میں سے جو آدمی مجھے پکارتا ہے نا کہ یا اللہ تو کہاں ہے، میں مصیبتوں میں گر گیا، ذلتوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لی، جب بھی بجلی کونتی ہے تو انوری کے گھر ہی گرتی، ہمارا گھر انوری کا گھر ہو کے رہ گیا۔ کہا جب بھی اس طرح میرے پکارنے والے پکارتے ہیں بشرطے کہ انہوں نے اپنے دل کا ہر معاملہ میرے ساتھ متعلق کر لیا، تو کہا اجیب دعوت الداعی، میں ایسے پکارنے والے کی دعوت اور اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کا جواب نہ دوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، پھر پلٹ کے وہی بات کہتا ہوں کہ اگر دل خالی نہیں ہے ہمارا آرزوؤں سے اور ہم نے نہ جانے کس کس کو اپنا ماوا ملجا بنا رکھا اور ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر سکے، تو اللہ فرماتا ہے اکبر نے اس بات کو پایا، حکیم تھا وہ، انہوں نے کہا جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، میں پکارتا ہوں اسے مصیبتوں میں،
کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ اس نامہ اعمال کے ساتھ مجھے پکارتے ہو؟ پہلے وہ منہ تو ٹھیک کرو جس کو اللہ کا نام دیتے ہو، جس سے اس زبان کو تو اس قابل بناؤ جیسے اللہ کو پکارتے، ان ہاتھوں کو اس قابل بناؤ جو کسی ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلے، اپنی ذات کو اس قابل بناؤ کہ یہ سر کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ تو پھر دیکھو اللہ تمہیں پکارنے والے کی پکار سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اور جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ کہ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا، جب وہ مجھے پکارتا، کہنا چاہیے جب وہ مجھے ہی پکارتا پھر میں جواب دیتا، اور جب ایسا کہ مجھے بھی پکارتا اور 34 آدمیوں کے ساتھ اور سہاروں کو بھی پکارتا، بلکہ مجھے تو برائے مظہر بیعت پکارتا، اور جب اصل پکارنے کا وقت ہوتا پھر امریکہ کو پکارا جاتا، یا دنیا کی کسی اور بڑی ذات کو پکارا جاتا، یا صاحب اقتدار لوگوں کو پکارا جاتا۔ یعنی ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو یقین جانو وہاں جا کر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن آج سے بے شک اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، وہاں جب اللہ کو پکارتے ہیں تو وہاں بھی اللہ ہی کو نہیں پکارتے، زبان ہماری اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہے لیکن دل میں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں اللہ ہی کو پکارتا یا اللہ واقعی میری آواز سن رہا۔ ہمارے عجیب و غریب احساسات ہوتے، یا اور چلیے اگر ہم اللہ کو پکارتے بھی ہیں مسجد میں پہنچ کر، تو یہ چند فٹ کی جگہ سے باہر نکلنے کے بعد پھر آپ دن بھر یا میں بھی، بتائیے کس کس کو پکارتے ہیں؟ جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں کس کس سہارے کو تکتے ہیں، اور کس کس کو آوازیں دے کر ٹیلی فون کر کر کے بلاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے تو بچیں گے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اسی کا اذا دعانی، جب وہ مجھے ہی پکارتا ہے تو پھر میں اس پکارنے والے کی جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے قریب رہوں، ہر پکارنے والے کا جواب دوں اور اس کی بات کو قبول کروں، تو کہا اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ لوگ میرے احکام کو قبول کریں، میرا حکم مانیں، کہ میں نے کہتا ہوں اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو اس پر ایمان لائیں، میں کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو تو اطاعت کریں، میں کہتا ہوں اللہ ہی کے سامنے جھکو تو اللہ ہی کے سامنے جھکے، میں کہوں سارے دروازے بند کر دو، ہر آستانے سے سر اٹھا لو، سوائے ایک آستانے کا ہر آستانے کو بھول جاؤ، تو یہ واقعی ہر آستانے کو بھول جائے۔ یہ مطلب ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ پھر مجھے ہی پکاریں، یقیناً ان کو مجھے پکارنا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات سنوں، ان کی بات کا جواب دوں، ان کی دعائیں سنوں، تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ میرے سوا کسی اور دروازے پر مت جائیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ میری باتوں پر یقین رکھیں۔ محض روا روی میں لوگوں کی دیکھا دیکھی نمازیں ہی نہ پڑھیں، بلکہ نمازیں اس طرح پڑھیں جیسے کہ مجاہد نماز پڑھتا ہے، جو نماز جب پڑھتا ہے چاہے مختصر پڑھے لیکن اس کی نماز اللہ ہی کی نماز ہوتی ہے۔ اس کی نماز اس طرح کی نہیں ہوتی کہ لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، لیکن جب سجدے اور رکوع سے فارغ ہو تو اس کے بعد اس میں کوئی زندگی کے آثار نہ، پتہ نہ چلے اللہ کا مجاہد ہے، بلکہ وہ ڈر اور خوفوں کا مارا ہوا آدمی، وہ آرزو میں ڈوبا ہوا آدمی، ایسے آدمی کی اللہ بات نہیں سنتا۔ کہا وہ یقین رکھتے ہو میری ذات پر کہ میرے خزانے ہی ان کے لیے ہیں، میرا سب کچھ ان کے لیے ہے، اور میں ان کے لیے کافی ہوں، بشرطے کہ وہ ہر طرف سے اپنا رخ پھیر لیں۔ لعلہم یرشدون، کہا یہ باتیں ان کو بتائیے شاید وہ اس سے بھلائی پا لیں، شاید اصل راستہ دیکھ لیں اور ان کو پتا چلے کہ ان کا صحیح راستہ اصل میں کیا ہے۔ یہاں یہ جو فرمایا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے پکارنے والا کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی اسے قبول کرتا ہوں۔ اس میں آگے میرے خیال میں اس کے ہم معنی آیات آئیں گی جو اس سے زیادہ وسیع ہوں گی اور زیادہ واضح، تو میں اس پر بات کروں گا دعا کے حوالے سے، لیکن یہاں صرف ایک آدھ بات ہی کہنا شاید کافی ہو کہ بعض دفعہ ہمیں یہ غلط فہمی ہونے لگتی کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں، اور اللہ کی طرف سے جواب نہیں آتا، یعنی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جو ہم اس سے مانگتے۔ اس میں ایک بات تو بھی میں نے ذکر کی
اور وہ آگے بھی شاید آئے گی کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، جس کا کھانا بھی حرام کا، جس کا لباس بھی حرام کا، جس کا جسم بھی حرام سے تیار ہوا، اس کی کمائی حرام کی اسی پہ پلتا، اور کہا وہ جب دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کہ یا رب کہتا تو کہا میں اس کی کیسے سنوں؟ حرام کھانے والوں کی سنوں؟ کہا میں حرام کھانے والوں کو نہیں سنتا۔ اس نے اگر اپنا جسم و جان حلال سے تیار کیا ہوتا، اس کا کھانا حلال ہوتا، اس کا پینا حلال ہوتا، اس نے میری شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، تو اس کا حق تھا کہ میں اس کی سنتا۔ حساب بن ابی وقاص نے جب یہ کہا، جو حضور کے خالو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور میری یہ دعا فرمائیے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ سعد اپنا کھانا پینا حلال کر لو، پیٹ میں حرام لقمہ نہ اترنے دینا، بس تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ یعنی فرائض کے پابند تو تم پہلے ہی ہو، اور تمہاری ساری زندگی شریعت کے مطابق ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں یہ جھول تو نہیں تھے، لیکن مزید فرمایا دیکھنا تمہارے منہ میں کبھی حرام لقمہ بلکہ مشتبہ لقمہ بھی داخل نہ ہونے پا۔ ہمارے استاد مولانا مدیس کاندروی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرماتے تھے کہ بھوپال میں قاضی صاحب تھے، ایک دن خواب میں انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو خواب میں حضور سے پوچھا، حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے انگلی اٹھائی، پہلے یہاں رکھی اور پھر پیٹ پر رکھی، فرمایا ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم صدق مقال اور رزق حلال کہتے ہیں۔ دیکھنا اس زبان سے بری بات نہ نکلے اور اس پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے پا، بس اس سے بڑھ کر اور کیا نصیحت۔ تو اولاً تو بات یہ ہے کہ دعائیں اس کی سنی جاتی ہیں جس کا رزق حلال، اور دوسری بات کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کون سی دعا ہماری اسی وقت مل جانی چاہیے، وہ ہماری یہ بہتر ہے یا نہیں۔ ہم بعض وقت مانگتے ہیں پروردگار سے کہ یا اللہ یہ ہمیں دے دے، لیکن ہم بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یہ بہتر نہیں۔ ہمارے بچے نہیں کہیں تو ایسی چیزیں مانگتے ہیں، بچے کا گلا خراب ہو آئس کریم مانگتا ہے، حالانکہ آپ بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اس سے آپ پوری نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو آئس کریم دینا اس کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ اللہ کریم جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اگر اس کو دولت دی گئی تو یہ بدمست اور متکبر ہو کر دین چھوڑ دے گا اور اخلاق بگاڑ لے گا، وہ دولت مانگتا ہے تو اللہ اس کی بھلائی کی وجہ سے اس کو دولت نہیں دیتا، اس کو غریب رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا ظرف ہم نے جس طرح کا پیدا کیا ہے نا، اس میں غربت کی جگہ تو ہے، اس میں عمارت کی جگہ نہیں، یہ اس کا تحمل نہیں کر سکے گا۔ ایک آدمی عہدہ منصب مانگتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ عہدہ منصب میں اپنے آپ میں قابو میں نہیں رکھے گا اپنی ذات کو، یہ اتنے گناہ کرے گا اس کی عاقبت تباہ ہو جائے گی، اسی عہدہ منصب اسے نہیں دیتا۔ اسی پر آپ قیاس کر لیجئے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی بعض نعمتیں مانگتے ہیں، اللہ وہ نہیں دیتا، ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب تمہارا نامہ عمل تولا جائے گا تو تمہاری نیکیاں کا پلڑا کو اوپر اٹھ جائے گا اور بدیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اب ظاہر دیکھنے والا انتہائی پریشان ہوگا، رونا شروع کر دے گا کہ یا اللہ میں تو مارا گیا، کیونکہ نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا اور بدیوں کا پلڑا جھک گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اچانک ایک پرزہ گرے گا اس پلڑے میں، نیکیوں کا پلڑے میں، کہ یہ جھکتا جائے گا حتیٰ کہ زمین سے لگ جائے گا اور بدیوں کا پلڑا کہیں اوپر جا کے اٹھ جائے گا۔ اب وہ حیران ہوگا یا اللہ یہ کیا کہ میں تو جیت گیا، میری نیکیاں بڑھ گئی۔ اب اللہ سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے جس نے میری نیکیوں کا پلڑ جھکا دیا؟
اللہ فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی، اور آج ہم نے عاقبت کے لیے روک رکھی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ تم اتنی نیکیاں لے کے نہیں آؤ گے، لیکن اگر تم نے اس پر صبر کیا اور شکایت نہ کی اپنے پروردگار سے تو یہ اتنی بڑی نیکی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہم تمہاری عاقبت بنا سکیں۔ اور کئی مثالیں اس طرح کی حدیث میں موجود ہیں کہ ایک آدمی بعض دفعہ آج ایک چیز مانگتا ہے، آپ خود زندگی میں شاید آپ کو تجربہ ہوا ہو، وہ اس وقت نہیں ملتی، 10 سال بعد ملتی، تب اس کو پتا چلتا اوہو یہ تو میں نے 10 سال پہلے مانگی تھی۔ پھر وہ اگر سوچے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز مجھے اس وقت دے دی جاتی تو میری یہ کارآمد نہ ہوتی، آج مجھے ملی ہے تو آج ہی اصل میں اس کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، یاد رکھو اپنے مومن کو کبھی نقصان میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ نہیں دیتا تو تب بھی اس کے فائدے کے لیے، دیتا ہے تو تب بھی اس کے فائدے کے لیے، محروم رکھتا تب بھی اس کو نوازنے کے لیے، اور عطا کرتا تب بھی اس کی نوازشوں کے لیے۔ اس لیے یاد رکھو ہمارا نقصان کسی صورت میں بھی نہیں ہوتا، ایسی وہ ضرور عطا کرتا، ضرور دعائیں قبول کرتا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں تک لعلہم یرشدون تک جہاں تک میں نے بحث سمیٹی ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ روزے کی اہمیت، عظمت، افادیت، اس کے مقاصد کا بیان یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے مسائل تو باقی ہیں کہ روزہ رکھا کس طرح جائے، اس کے اوقات کیا ہونے چاہیے، اس میں بعض بار نیا نیا حکم آئے، بعض غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ان تمام باتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض باتیں صحابہ کے دل و دماغ میں پیدا ہوئی، سوالات اٹھے، کچھ پوچھے گئے کچھ نہیں پوچھے گئے، لیکن پروردگار کا اس کلام پاک کا کمال یہ ہے کہ کوئی سوال اگر پوچھا جاتا ہے تو بعض بار سوال کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا لیکن اس کا جواب دے دیا جاتا، لیکن سوال کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سوال تو ہوگا کسی ایک پہلو کے بارے میں، لیکن اللہ کا یہ ابر کرم جب برستا ہے نا تو یوں سمجھیے کہ تمام صحرا کو نہال کر دیتا، یعنی ان سوالوں کا بھی جواب دے دیا جاتا ہے جو کبھی حاشیہ خیال میں اتر سکتے۔ اسے یہاں بعض سوالات ہوئے اور بعض نہیں ہوئے، لیکن ان کے جوابات دیے گئے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ آخر میں فرمایا جا کر کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنے احکام لوگوں کے لیے۔ یہ معلوم ہوتا لوگوں نے یہ باتیں پوچھی یا ان کے دلوں میں اٹھی، یہ اس کا جواب ہے، اور اس طرح کی علامت، اس طرح کی آیت جب آتی ہے نا سمجھ لیجیے وہ ہمیشہ توضیحی آیات کے بعد آیا کرتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے یہ سوالات کے جوابات ہیں، چاہے وہ سوال کیے گئے ہوں چاہے سوال نہ کیے گئے۔ اور اگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ دیکھ لیجیے کتنی بڑی کتاب ہے، یہ 30 پاروں پہ پھیلی ہوئی، 114 صورتوں میں، اور 23 سال میں جا کر مکمل ہوئی، لیکن صحابہ اس کتاب کو اس قدر اس میں ڈوب کے پڑھتے تھے اور آن حضرت سے سیکھنے میں اس قدر حریص واقع ہوئے تھے، اور اس قدر دل لگا کر پورے دماغ کو حاضر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو کبھی سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور دوسرا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جتنی بات فرض کر دی گئی ہے نا ایسا نہ ہو کہ ہمارے پوچھنے پر ہمارے فرائض بڑھ جائے۔ اس کی میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، حضور ہمارے لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے سر جھکا دیا، خاموش رہے۔ انہیں پھر کھڑے ہو کر پوچھا، حضور پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، حضور پھر خاموش رہے۔ اور اس کے کچھ دیر بعد تھوڑی سی برہمی سے فرمایا ایسی باتوں کا سوال مت کرو جس کا تم سے براہ راست تعلق نہ ہو یا جو ضرورت نہ ہو۔ کہا اگر میں تمہیں کہہ دیتا تمہارے سوال کے جواب میں کہ ہاں ہر سال تم پر فرض ہے تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا، کیا تم پھر اس فرض کو ادا کر سکتے؟ اسی اللہ کے نبی سے 100 دفعہ سوچ کر سوال کیا جاتا ہے کہ سوال کیا جائے نہ کیا جائے۔ صحابہ چونکہ مزاج شناس رسول ہو گئے تھے، ایسے وہ کبھی جلدی سوال کرنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے، اس وقت کرتے تھے جب واقعی سوال کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ اور یہ صرف خود الفاظ بتائیں قرآن کریم کے کہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے سوال کرنا چاہو تو کر لو، جیسے یہاں خود الفاظ بتا رہے ہیں۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں حیرت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
صحابہ نے صرف 14 سوال کیے پورے قرآن کریم، صرف 14 سوال، جن میں 8 سورہ بقرہ میں ہے اور باقی باقی 6 سارے قرآن میں پھیلے ہوئے۔ اندازہ کرو ایسے شاگرد کہیں آپ نے دیکھے اور ایسا استاد کہیں دیکھا کہ جس کا بیان اتنا تسلی بخش ہو اور سننے والے ایسے جی لگا کے سنیں کہ نہ بیان کے بعد ضرورت پڑے پوچھنے کی اور نہ پڑھنے والے اتنی جمی سے سننے کا بھی محسوس کرے کہ ہمیں مزید کچھ پوچھنا ہے، اور یہاں بغیر پوچھے یہ جوابات دیے گئے ہیں۔ یا ہم معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدھ کو سوال ہوا ہے لیکن جواب میں دیکھو کیا کچھ عطا فرمایا گیا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ دیکھیے احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اسے ہمارے قدیم مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ آگے جو کچھ آ رہا ہے وہ واقعی حرام کیا گیا تھا پھر حلال کر دیا گیا، اور اس کی تائید میں بعض روایات بعض احادیث بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا بخاری کی روایت ہے، راوی اس کے حسب براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پر روزے فرض کیے گئے تو ہمیں صرف اتنی اجازت تھی کہ افطار کرو اور جب تک تم سوتے نہیں ہو اس وقت تک تم کھا پی سکتے، بیویوں سے تعلق بھی رکھ سکتے، لیکن جب نیند آ جائے سونے کے بعد اب ہر چیز اسی طرح تم پر حرام ہو جاتی ہے جیسے روزے میں حرام ہو جاتی ہے۔ اب تم نہ کچھ کھا پی سکتے ہو نہ بیویوں کے پاس جا سکتے، اس سے زیادہ دشواریاں پیدا ہوں۔ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور آدمی، وہ دن بھر کی مزدوری کے بعد افطار کے وقت تشریف لائے، روزہ تو افطار کر لیا لیکن کھانے کو کچھ نہیں۔ اب اندازہ فرمایا جیسے روزے کے ساتھ مزدوری کی ہو تو اس کو کس قدر ضرورت ہوگی کھانے کی۔ تو بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ہمسائے میں تو نہیں کہا میں جا کر دیکھتی کوشش کرتی ہوں اور سامان کرتی ہوں کچھ کھانے کا۔ چنانچہ جب وہ کھانے کا سامان کر کے لوٹی تو چونکہ تھکے ہوئے تھے قیس، ان کو نیند آ گئی۔ اب سو کر اٹھے، وہ اگرچہ کھانا تیار کر چکی تھی لیکن اب ظاہر سونے کے بعد وہ کھا نہیں سکتے تھے، چنانچہ اگلے دن کا روزہ انہوں نے اسی طرح رکھا بغیر کچھ کھائے پیے۔ تو دوپہر کو بے ہوش ہو گئے کیونکہ ایک دن کا فاقہ ساتھ اس کے دونوں دنوں کی مزدوری ظاہر اس کو برداشت نہیں کر پائے، اس سے بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح بعض مسائل پیدا ہوئے، اور ایسا بھی ہوا کہ نفس کی اکساہٹ سے بعض صحابہ بیویوں سے متعلق ہو گئے اور اس کے نتیجے میں یہ کہنا چاہیے کہ غلطی کر گئے کیونکہ بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ہمارے قدیم مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے منع کر دیا گیا، اس کو حرام کر دیا گیا تھا تو اس کو حلال کیا گیا ہے، اس لیے کہا احل لکم۔ لیکن جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حرام کر دیا گیا اس کے حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور نے وہ کون سا حکم دیا، قرآن کریم کی کوئی آیت اتری، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم ایک دوسری بات کہتے ہیں، اس میں بھی ایک وزن معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس طرح منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ صحابہ نے خود یہ سمجھ لیا، چونکہ ان کے سامنے پہلے مثال تھی بنی اسرائیل کی، اہل کتاب کی، اور اس آیت میں پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم میں ظاہر انہی کی طرف اشارہ کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ ان کی مثال چونکہ مسلمانوں کے سامنے تھی اور ان کا روزہ اسی طرح تھا کہ افطار کے بعد فوراً وہ دوسرے روزے کی نیت کر لیتے تھے، یعنی ان کا روزہ یوں سمجھیے کہ درمیان میں افطار تو ہوتا تھا لیکن افطار کے بعد رات بھر رات بھی ان کے روزے میں شامل ہوتی تھی۔ اور یہ آج بھی عیسائی جو روزہ رکھتے ہیں وہ افطار کے بعد پھر نیت کر لیتے ہیں اگلے دن، یعنی پوری رات اور پھر پورا دن وہ روزے سے ہوتے۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ جیسے پہلے اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں، ہم پر چونکہ کوئی تفصیل حاصل نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے یہی طریقہ ہمارا بھی روزہ رکھنے کا ہوگا، تو انہیں اپنے تئیں اس کو اپنے اوپر لازم کر دیا، اور جب اس کی پابندی نہ کر سکے تو قرآن کریم نے خود کہا کہ تم نے خیانت کی اپنے نفسوں سے۔ خیانت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو تم خود سمجھتے تھے کہ اصل میں یہ وہ حکم ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے،
لیکن جب تم نے اپنے سمجھے ہوئے حکم کے خلاف کام کیا تو گویا تم نے امانت میں خیانت کی. تو معلوم ہوتا ہے یہ ان کی اپنی سوچ تھی، حضرت کا حکم نہیں تھا. اسی کو صحابی نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ ہماری اس بات کو حلال کر دیا گیا. ایک تیسری سوچ اور ہے، اس کو ماشاءاللہ یہاں اگر علماء بھی بیٹھے ہیں تو وہ اس کو ذرا توجہ دیں، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اہل تفسیر نے اس کا ذکر بہت کم کیا. میرے مطالعہ میں کم از کم نہیں آیا، ہو سکتا بعض اہل علم نے اس کا ذکر کیا. ورنہ ویسے حدیث میں اس معمول کا ذکر ضرور ہے، وہ یہ کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں تفصیلات نازل نہیں ہوتی تھی یا کوئی احکام نازل نہیں ہوتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اہل کتاب کے احکام کی پیروی کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس کا سورس کیا تھا یا اس کا اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھی کہ 7ویں پارے میں کئی سارے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد جن میں ظاہر زیادہ تر بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اس کے بعد پروردگار نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. فبہداہ مقتدی، اے پیغمبر آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم یہ کہتے ہیں کہ یہ سورس ہے ہمارے اسلامی قانون کا ایک، کہ جب تک اللہ کی شریعت کا کوئی نیا حکم نہیں آیا تو پہلی شریعتوں کے احکام پر حضور عمل کرتے تھے، اور جب نیا حکم آ جاتا تھا تو وہ ان احکام کو منسوخ کر دیتا تھا اور یہ بتا دیتا تھا کہ کس کو باقی رکھنا کس کو باقی نہیں رکھنا. تو چونکہ ابھی تفصیلات نہیں آئی تھی نا، تو صحابہ نے حضرت کے اس معمول کو دیکھتے ہوئے کہ حضور ہمیشہ اہل کتاب کے احکام کی کتابوں کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو اس میں چونکہ روزہ افطار کے بعد ہی دوسرا شروع ہو جاتا ہے سونے کے بعد، اسی انہوں نے سمجھا کہ سونے کے بعد کسی اور چیز کے کھانے یا بیویوں سے تعلق رکھنے کی ہرگز گنجائش نہیں. لیکن اللہ نے اپنی امت پر کرم فرمایا، جب اس کی تفصیلات نازل کی تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا احساس یا تمہارا خیال یا تم نے اس سے جو سمجھا اور تم نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لیا، یوں سمجھو اب اللہ تعالیٰ اس کو حلال فرما رہے ہیں. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں الرفث. رفث کا لفظی معنی تو شہوانی جذبات سے شہوانی باتوں کو کہتے ہیں، جو میاں بیوی کے درمیان شہوانی باتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں رفث. لیکن اس کے ساتھ چونکہ علاقہ صلہ آیا ہے، اس کا تعلق میاں بیوی کے درمیان تعلق ہے، اس لیے بالاجماع امت کے علماء نے اس بات کو سمجھا کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں میاں بیوی کا باہمی تعلق حلال کر دیا. وہ حرام نہیں ہے جو یہود نے آپ کر رکھا یا عیسائیوں نے سمجھا. حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں الرفث، بیوی سے جائز تعلق. الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارا اور تم لباس ہو ان کا. لباس ایک فطری چیز ہے انسان کی، ایک فطری جذبے کا نام ہے، ایک فطری ضرورت ہے. اگر یہ لباس آدمی کا نہ ہوتا تو میرے خیال میں انسان میں اور ڈنگروں میں، کتوں بلیوں میں کوئی فرق نہ رہتا. یہ لباس اصل میں علامت ہے ہمارے خاص احساس کی جس کو ہم حیا کہتے ہیں. لباس حیا کا نمائندہ ہے، اسی وجہ سے ہم لباس پہنتے. جیسے جیسے اندر سے حیا رخصت ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ دیکھتے ہیں لباس ڈھیلا ہوتا جاتا. چونکہ عورت کو سب زیادہ حیا سے نوازا گیا، اسے اس کے پورے جسم کو ستر بنا دیا گیا سوائے چہرے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے، لیکن پورے جسم کو محجوب کر دیا گیا پردے کے ساتھ جب وہ باہر نکلے. لیکن مرد کو چونکہ اتنا لباس، اتنی ضرورت نہیں تھی،
اس لیے اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو سطر بنایا گیا، لیکن باقی پورے جسم کو ضرورت کے مطابق موسم کے مطابق ڈھانپنے کو تمدن اور تہذیب کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن دونوں کا یہ لباس ان کی فطری ضرورت کے طور پر لازم کیا گیا۔ یورپ کی عورتوں میں حیا آہستہ آہستہ رخصت ہو گئی، ان کی دیکھا دیکھی ہماری یہاں رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں یہ اس کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں یا اس کے ٹانکے ٹوٹتے جا رہے ہیں، وہی آپ دیکھیں گے کبھی گریبان کھلتا ہے، کبھی بازو الگ ہوتے ہیں، کبھی کمر جھلکنے لگتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ جو آپ دیکھتے ہیں قریانی پیدا ہو رہی ہے، اسی سمجھ آئے آپ کہ آہستہ سے شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور وہ فطری تقاضوں کو دباتا چلا جا رہا ہے، اور وہ جو اصل ہمارے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی تھی حیا کے نام سے، آہستہ سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں تہذیب نے تو ہر اپنا کام کیا، اگرچہ تہذیب اپنا کام اس طرح نہیں کرتی، وہ تو کہ اظہار کا نام ہے۔ ثقافت بھی اس طرح بالواسطہ ہی کام کرتی ہے، بلا واسطہ نہیں کیا کرتی۔ اصل جو چیز اس میں کام کرتی ہے، یاد رکھو، وہ تو ایک دین سے بیگانگی اور دوری، اور دوسرا بگڑی ہوئی تعلیم جو دین سے بیگانہ ہو۔ جب آپ ظاہر بچیوں کو ایسی تعلیم دیں گے جو سب کچھ سکھائے لیکن دین نہ سکھائے، اور مقصود یہ بن جائے گا کہ آپ کو اس طرح بننا ہے، اس طرح کے بچے تیار کرنے ہیں جیسے مغرب میں پلتے ہیں، وہ جب بڑے ہو کر بڑے ہو نا تو وہ خوبصورت انگریزی بول سکے، بے شک ان کو کلمہ نہ آتا۔ آپ کی بچیاں بھی ٹیٹ پیٹ تو کر سکتی ہیں، لیکن یہ بات کہ فاطمہ نے زندگی کیسے گزاری تھی، عائشہ کیسے زندگی گزارتی تھی، ان کو دور کی بھی خبر نہ ہو یہ فاطمہ اور عائشہ کون۔ وہ کرسٹن کیلر کو تو جانتی ہوں، لیکن عبدالقادر جیلانی کی ماں کو نہ جانتی، وہ نہ جانتی ہوں کہ ان لوگوں کی ماں نے کس طرح زندگی گزاری تھی۔ اور یہ ظاہر چیز تعلیم پیدا کرتی ہے، اور جب اس کے بندھن ٹوٹتے ہیں تو جو اس سے تکلیف ہوتی ہے نا، یہ کرسٹن کیلر کا نام میری زبان سے نکل گیا، شاید آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں بہت بدنام رہی ہے یہ خاتون مغرب کی۔ ہمارے یہاں اسی طرح کے خاتون، اسی طرح کا ایک شاعر جو معاشرہ ڈی سی بھی رہا، ان دونوں کا سیکنڈر کیا بلکہ ان کی موت اس طرح ہوئی کہ اللہ نہ کرے کسی شریف زادے اور شریف زادی کی موت اس طرح آئے، اور جتنی رسوائی ہوئی ان کی، اس پر شورش مرحوم نے نہایت دکھ سے یہ کہا تھا، بانجھ ہو جائیں زمینیں لڑکیاں پیدا نہ ہو۔ اللہ کرے مائیں لڑکیاں جلنا چھوڑ دیں، کہ بانجھ ہو جائیں زمینیں لڑکیاں پیدا نہ ہو، اے خدا شہناز گل سی بیٹیاں پیدا نہ ہو۔ پھول پیدا ہو مگر شاخوں کی آرائش رہے، پھول پیدا ہو مگر شاخوں کی آرائش رہیں، لڑکیاں پیدا ہو لیکن تتلیاں پیدا نہ ہو۔ اور یہ تتلیاں اس وقت بنتی ہیں جب تعلیم اپنا گل کھلاتی۔ اسے ہمارے قومی شاعر نے ہمیں صحیح تصور دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو کیا قبول کرنا تھا؟ ہماری تال جا کے ٹوٹی ہے کو ایجوکیشن پر۔ جہاں کو ایجوکیشن ہوگی آپ حیا کا کیا تصور کر سکتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہ عورت کی نسوانیت باقی نہ رہے، وہ بھول جائے کہ میں عورت ہوں۔ اور یہی ہماری تعلیم کا حاصل ہے، کو ایجوکیشن میں تو یہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں چلے جائیے، میں حیران رہ گیا، میں ایک ڈپارٹمنٹ میں گیا، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی لیکچر دینے کی، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا یہ کام مجھ سے اب نہیں ہو سکتا۔ غالباً 62 لڑکیاں اور 4 لڑکے، اور ان 4 لڑکوں کا حال یہ ہے کہ جس طرح 4 لڑکیاں اور 62 لڑکے ہونا، تو لڑکیاں اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی ہیں، وہ لڑکے ان سے چھپتے پھرتے ہیں، وہ چھیڑتی ہیں بار بار، ان کو تنگ کرتی ہیں۔ آپ بتائیے جو لڑکیاں یہ حال کرتی ہیں اور یہ حرکتیں کرتی ہیں، وہ لڑکیاں، ان کو احساس ہے کہ ہم واقعی لڑکیاں۔ تو اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یہ تو موت ہے جس کا ہم شکار ہو گئے۔ اسی لباس ہماری فطرت کا تقاضا ہے، ہماری تہذیب کا تقاضا ہے، شیطانی حملوں سے مدافعت کا تقاضا۔ ظاہر جو چیز ہماری فطری ہے، قرآن کریم اس کو خاص امتحان کے لیے، ایک آزمائش کے لیے تو
وقتی طور پر تم پر پابندی لگا سکتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان پر زیادہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. اس لیے دن بھر تو ہم اس لیے پابندی لگاتے ہیں تاکہ آزمائیں کہ تم کہاں تک اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتے ہو. لیکن یہ فطری حدود سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے پابندی. اس لیے رات کو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ میاں بیوی بے شک یکجا رہے, کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے, ان کو اپنا اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ نے جان لیا کہ جب تم رات کو باوجود یہ سمجھنے کے کہ بیویوں کے پاس نہیں جانا پھر بھی تم بھول کے چلے گئے, تو اللہ نے جان لیا انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم خاموشی سے خیانت کرتے ہو اپنے آپ سے. کیونکہ جس بات کو آدمی جانتا ہو کہ یہ نہیں کرنا پھر بھی اسے کرے, یا چلے اس کو شبہ بھی ہو اس بات کا کہ شاید اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن خاموشی سے کر گزرے, یہ بھی تو خیانت ہے. کہ اللہ نے جان لیا کہ تم خیانت کرتے ہو اپنے نفسوں سے, لیکن چونکہ اللہ نے براہ راست اس کا حکم نہیں دیا تھا اس لیے فتح فرمایا فتاب علیکم, بس اللہ نے تمہیں معاف کر دیا کہ تم میں سے جس کسی نے اپنے بیوی سے تعلق پیدا کیا ہے ان دنوں میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, حدود سے زود تجاوز ہوا لیکن ان کی حدود اپنی کھینچی ہوئی تھی, اللہ نے تمہیں معاف کیا. وعفا عنکم, اور اس نے تم سے درگزر کیا. اور دوسرا معنی یہ ہے فتاب علیکم, اللہ رحمت لے کے لوٹا تم پر. کیا بات ہے کہ تم سے تو غلطی ہوئی تو غلطی کی سزا ملتی ہے کہ عطا کیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم نے خود اس پر ندامت کا اظہار کیا اور حضور کے پاس آئے بات صحابہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی, تو اللہ فرماتا ہے جب تم نے اس پر ندامت کا اظہار کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تابہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا, رجوع کرنا, اور جب اس کا فاعل اللہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رجوع برحمت کرنا. اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر رجوع فرمایا. وعفا عنکم, اور تم سے درگزر کیا اس غلطی کو. اب اس کی عطا یہ ہے, اس کا رحم کا تقاضا یہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اب تم کھاؤ اور پیو رات بھر, غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک, حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض, حتیٰ کہ واضح ہو جائے, ظاہر ہو جائے تمہارے لیے. اس لفظ کے ذرا ترجمے کو سمجھ لو, الخیط الابیض کے ساتھ لگاؤ من الفجر, پھر ترجمہ صاف ہوگا. اس طرح اس کو پڑھیے گا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الفجر من الخیط الاسود, اب ترجمہ صاف ہو جائے گا. حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے صبح کے سفید دھاگا, صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے. جب رات ہوتی ہے نا افق پر سیاہی پھیلی ہوتی ہے, اور جب طلوع فجر ہوتی ہے اسی سے مشرق کے افق پر, مشرق کی طرف ایک سفید لکیر سی ابھرتی ہے جو اوپر کو چڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں پاؤ پھٹنا. کہتے ہیں جب یہ لکیر پھوٹے اور اوپر چڑھنا شروع ہو جائے, نمایاں ہو جائے, اب سمجھ یہ طلوع فجر ہو گئے. کہا اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا, بیویوں سے تعلق رکھنا, یہ تمہاری ہم نے جائز قرار دے دی. لیکن یہ جو من الفجر کا لفظ ہے یہ بعد میں نازل ہوا. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ من الفجر کا لفظ نہیں تھا. تو من الفجر کے علاوہ جب ہم اس کو ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تاکہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے. چنانچہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حاتم تائی کے بیٹے عدی جو ظاہر سردار تھے بنو تمیم کے, بنی طے کے, وہ مدینے میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ 2 دھاگے لے لیے, سیاہ بھی اور سفید بھی, بڑے بڑے 2, اور آپ نے تکیے پہ رکھ لیے. جب یہ سحری کھانے لگے تو اس کو دیکھتے رہے کہ کیا دونوں کا سفید دھاگے کی سفیدی اور اس کی سیاہی الگ الگ پہچان میں آتی ہے یا نہیں. ظاہر جب تک پوری طرح روشنی نہ پھیلے کیسے الگ پہچان میں آئے, سفید چیز تو ویسے دیر سے نظر آتی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور نے عدی کو بلایا. ہنسے آپ نے ہنس کر فرمایا کہ عدی تمہارے 2 دھاگے تو بہت طویل ہو گئے,
यानी पूरे आसमान पर फैल गए। तो फिर उसके बाद मिनल फजर का लफ्ज का इजाफा हुआ। कैसे मुराद सफेद धारी है जो उफक पर फैलती है, वो है खैत अबियत से मुराद, और खैत असवद से मुराद है पहले से फैला हुआ से, पहले से फैली हुई स्याही। कहा उससे जब तुम देखो कि एक धारी फूट रही है और ऊपर चढ़ रही है तो समझ लो कि अब पांव फट गई। अब ज़ाहिर है ये जब धारी जब फैलती है ऊपर चढ़ती है, इसको ज़ाहिर है कुछ वक्त लगता है। हम तो सिरे से इसके आदी नहीं है। मेरे ख्याल में हमें अगर आप छतों पर भी बिठा दिया जाए और यह सहरा में भी खड़ा कर दिया जाए कि तुम बताओ कब पांव फटती है, तो मेरे ख्याल में सूर्य निकलने से पहले हमें नहीं पता चलता। वो पतरस बुखारी ने कहा था ना अपने चौकीदार से जब वो पढ़ा करता था कि आज तो मुझे सुबह जगा देना, मैं देखना चाहता हूं कि सूरज किस तरह निकलता। बहुत दिन चढ़े माशाल्लाह हमारे तालीमी अदारों के, मैसों के और हादसों के सारे लड़के बहुत दिन चढ़े उठते हैं, इल्ला माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने नमाज की तौफीक दी। उन्होंने आगे जब अजान हुई तो उन्हें जगा दिया। यह बैठा देर तक इंतजार करता रहा कि कब सूरज निकले, हत्ता कि तंग आगे सो गया। सुबह अपने चौकीदार से कहने लगा मैंने तुम्हें यह कहा था कि मुझे सुबह उठा देना, ये कहा था रात सोना ही ना देना। अब जिस आदमी का ये हाल हो, उसे अगर आप खड़ा कर भी दें छतों पर या बाहर कहीं, तो वो नहीं पहचान सकता कि पांव कैसे फटती है, वो क्या चीज होती। लेकिन देहात में अब भी लोग, सहराओं में रहने वाले, बहरी जहाजों में सफर करने वाले और अरब इसको खूब जानते थे। लेकिन इसमें जरूर है कि इसमें 2, 4, 5 मिनट जरूर लग जाते हैं इसको नुमाया होते होते। इसी अफजाज सहाबा से जो हमें बाज अहादीस मालूम होती हैं कि उनमें एक सहाबी ने दूसरे से कहा कि भाई पांव फट गई, लेकिन वो खाते रहे। चुनाचे उन्होंने 2-4 मिनट खाया, उसके बाद छोड़ा। वो इसलिए कि वो जानते थे कि अभी धारी फूटना शुरू हुई है, इसको थोड़ा सा ऊपर आने में वक्त लगेगा। और यहां लफ्ज चूंकि यतबय्यन का लफ्ज है, इसे जब तक पूरी तरह तहक्कुक और तबय्युन ना हो जाए इसके निकलने का, उस वक्त ज़ाहिर है इसमें गुंजाइश बाकी रहती है। इसी बात उलमा ने कहा कि इसको ना तो इतनी शिद्दत इख्तियार करनी चाहिए कि वक्त से पहले आदमी खाना छोड़ दे, और ना मजीद शिद्दत यह इख्तियार करनी चाहिए कि अगर 2-3 मिनट ऊपर हो जाए तो आदमी यह समझे कि रोजा मकरूह हो गया। लेकिन मुफ्ती मशरफी साहब ने यह बात कही है कि अगर हमारे जदीद आलात की मार्फत जैसे आजकल हमें मालूम है, हम यकीनी तौर से जानते हैं कि इतने बजे पांव फट जाती है और इतने बजे गुरूब आफ्ताब हो जाता, तो कहा अब इन आलात की मदद के बाद इस बात की गुंजाइश खत्म हो जाती है कि हम ये कहें कि कोई आदमी फजर की अजान हो रही है, अब उठा वो सोकर, तो उसे कहें जल्दी जल्दी खा पी लो। अब इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे हालात ने ठीक वक्त मुकर्रर कर दिया, फिक्स वक्त कर दिया और बता दिया कि सही वक्त कौन सा। ऐसे अब हमें इसमें ढील से काम नहीं लेना चाहिए, ना इफ्तारी में और ना सहरी में। अलबत्ता यह बात है कि सहरी में हुजूर का मामूल यह था कि सहरी जब तक सहर का वक्त होने के करीब नहीं होता था, आप उस वक्त सहरी खाते नहीं थे। इसी आपने फरमाया कि सहरी करने में ताखीर करना और इफ्तार करने में ताजील करना का यह मेरी सुन्नत है, जब तक इस पर अमल करोगे खैर पर रहोगे। इसी बात फिरकों ने इसको उल्टी अलामत बना लिया अपना। सहरी में ताजील करते हैं और इफ्तारी में ताखीर करते हैं, और सुन्नत इसके बिल्कुल बरक्स है कि जैसे ही समझिए कि गोला फटे और ऐलान हो जाए कि सूरज डूब गया है, अब मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। और यह भी एक तरह का इम्तिहान है बंदे का कि देखो, इम्तिहान इसमें नहीं है कि तुम खाना पीना छोड़ते हो कि नहीं, बल्कि इम्तिहान इस बात में है कि तुम अहकाम की तामील करते हो। यानी कि जब वक्त हो गया रोजा खोलने का, अब खोल लो, अब तुम रोक नहीं सकते, और जब तक तुम खा पी सकते हो उस वक्त तक खाओ पियो। तो समझ लो कि तुम्हें हर हाल में अपनी आदतों को ठीक करना, और वो आदतें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करनी है। यह है असल में अल्लाह के अहकाम की तामील, और यही है उसकी इताअत। काला फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अब तुम मुबाशरत करो अपनी बीवियों से, वब्तगू और तलाश करो, मा कतबल्लाहु लकुम, जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारे लिए।
इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। इब्तगू अमर है, तलाश करो, चाहो। इसका मतलब यह है कि निकाह का हकीकी मकसद औलाद है, औलाद पैदा करना, औलाद हासिल करना, यह इसका हकीकी मकसद है। तायुश अय्याशी करना, तलज्जुज लज्जत पसंदी, यह उसकी ज़िमनी चीजें हैं कि आप अपनी जिनसी लज्जत को तस्कीन देते हैं उससे, और कुदरत ने इसका इंतजाम किया है और यह जायज है। लेकिन याद रखो यह उसका मकसद नहीं है। निकाह का यह हरगिज़ मकसद नहीं है कि कोई नौजवान लड़का या लड़की निकाह इसलिए करे कि यह दिन है ऐश करने के, जवानी इसलिए होती है। आज अगर जवानी में ऐश नहीं करेंगे तो कब करना? आपने बेशक जायज हुदूद में ऐश किया, लेकिन जब आपने ऐश कोशी को मकसद बना दिया तो इसका मतलब यह कि आपने इंसानियत का खून कर दिया। वहीं से तो दरारें पड़नी शुरू हो जाती। आज आप हुदूद में रहकर अपना मकसद बना रहे हैं ऐश को, और जब इसमें तस्कीन खत्म हो जाएगी फिर आप ज़ाहिर गलत रास्ते भी इंतखाब करेंगे। इसलिए अभी पहले दिन से इस बात को समझ लो कि आप निकाह का असल मकसद वो औलाद पैदा करना है। अलबत्ता तस्कीन जिनसी जरूरत की वो उसके ताबे रहकर होती है। आदमी याद रखो कभी उसको मकसद ना बनाए। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि तलाश करो वो जो अल्लाह ने लिख दिया है। यानी मियां बीवी की बाहमी कुर्बत उसका जरिया जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कुर्बत ही औलाद पैदा करती है, बल्कि औलाद कैसे मिलती है? जो अल्लाह ने फैसला किया, जो अल्लाह ने लिख दिया। तुम्हारी अगर उसका लिखा हुआ फैसला है, यानी उसने यह फैसला कर दिया कि तुम्हें औलाद मिले, नदीना मिले या मदीना मिले, तो औलाद होगी। और अगर उसने फैसला नहीं किया तो हजार जतन करो, औलाद नहीं होगी। इसका मतलब यह कि तुम अगर औलाद के लिए गलत जराए इख्तियार करो या औलाद पर पाबंदी बिठाओ, तो इसका मतलब यह तुम अल्लाह के फैसले को रोकने की कोशिश करते। तो ज़ब्ते वलादत असल में अल्लाह के फैसले से लड़ने की एक कोशिश है, और आप अंदाजा करें यह सरासर अल्लाह के सकीन की खिलाफ वर्जी। वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। मैं इसका पहले तर्जुमा कर चुका हूं। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और फिर पूरा करो रोजे को इलल लैल, रात तक, यानी तुलुए फजर तक खाओ। तुलुए फजर से अब पाबंदी लग गई, इसके बाद ना खाना ना पीना में, ना बीवी से कोई ताल्लुक, ना झूठ बोलना, कुछ नहीं करना, कोई खिलाफ शरीयत काम नहीं करना। यानी यह नहीं समझो सिर्फ 3 चीजों का नाम रोजा है, बल्कि रोजा तो हुजूर ने फरमाया कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तुआमहु व शराबहु। का जो आदमी झूठ बोलना नहीं छोड़ता और शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारना नहीं छोड़ता, का ऐसे आदमी के लिए अल्लाह हरगिज़ जरूरत नहीं समझता कि वो खाना पीना छोड़ दे, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। असल मकसूद तो यह वो देखना चाहता तुम उसकी खिदमत, तुम उसके इताअत गुजार हो या नहीं। तो इताअत सिर्फ इन 3 बातों में नहीं है, खाने पीने और बीवी से ताल्लुक होने में, बल्कि अल्लाह की इताअत क्या है कि हर खिलाफ शरीयत अमर को आदमी छोड़ दे, निगाह को पाक रखे, अहकाम की पाबंदी करे, हर गलत जगह पर जाने से इनकार कर दे, दिल में आए हुए बुरे ख्याल को भी निकाल बाहर फेंके, जबान को पाकीज़ा रखे, कभी बुरी बात उससे ना निकाले ना झूठ बोले, हत्ता कि बुरे झूठ की जिंदगी से भी ताइब हो जाए। इसको कहते हैं रोजा। का ये है रोजा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, रात तक रोजे को पूरा करो, यानी गुरूब आफ्ताब तक। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और आप जानते हैं कि आखिरी 10 दिन रमजान के मसनून है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर एतकाफ किया करते थे। एक महीने में एतकाफ नहीं फरमाया तो दूसरे महीने में 20 दिन एतकाफ किया। एक 10 दिन का एतकाफ पिछला कज़ा किया और दूसरा 10 दिन का एतकाफ अदा किया। यह हुजूर की सुन्नत है, और बाद उलमा ने इसको वाजिब किफाया लिखा कि अगर आबादी, जिस आबादी में मस्जिद है उसमें अगर कोई ना करे तो पूरी आबादी गुनाहगार हो, और हर एक के लिए फर्दन फर्दन की सुन्नत है।
اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے. آبادی میں کوئی نہ کوئی چند دو ضرور بیٹھے، لیکن یہ اس مسجد میں بیٹھنا چاہیے جس مسجد میں 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی جماعت کے ساتھ. جس مسجد میں باجماعت نماز نہیں ہوتی وہ مسجد نہیں ہے. مسجد اکیلے نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہوتی، وہ تو آدمی گھر میں پڑھ سکتا ہے. مسجدیں بنائی اس لیے جاتی ہے وہاں جماعت کی پابندی کا اہتمام ہو. اس لیے اس مسجد میں اعتکاف ہوگا جہاں اس اہتمام کو کیا جائے گا. اور اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو اعتکاف کرنے والے کو جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت ہوتی ہے. وہ راستے میں باتیں نہ کرے، کسی اور کام میں نہ الجھے، جائے اور جمعہ پڑھ کے واپس آ جائے. اگر اس کے کھانے پینے کی چیزیں کو پہنچانے والا ہو تو پھر وہ مسجد سے باہر کھانے پینے کے لیے نہیں جا سکتا. لیکن اگر کوئی انتظام نہ ہو تو وہ قریب ہی اگر بازار ہے یا قریب اس کا گھر ہے تو وہ جا کر خاموشی سے اپنا کھانا وہاں سے لے کے آ سکتا. یہ اعتکاف میں اس کو اجازت ہے. تو مزید مسائل جو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. تلک حدود اللہ، تو ولا تباشروہن، بیویوں سے مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں. دیکھو رات کے وقت روزے دار کو رات کے لیے پابندیاں نہیں ہیں کھانے پینے کی اور یا بیوی کے پاس جانے کی، وہ تو دن کو ہے نا. لیکن جو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ رات کو کھانے پینے کی تو اس کو اجازت ہے، لیکن بیوی کے پاس جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے جب تک وہ اعتکاف کی حالت میں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو احکام ہیں یہ اس نے حدود کھینچ دی ہیں. ایک طرف نفس کی دنیا ہے اور شیطنت کی دنیا، اور دوسری طرف اللہ کی دنیا ہے. درمیان میں حدود کھینچ دی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ تم کس طرف رہتے. کہا یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو پامال نہ کرنا بلکہ فلا تقربوہا، اس کے قریب بھی نہ جانا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا لکل ملک حیمان، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی، سرکاری چراگاہ. اب تو ظاہر اب تو نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن جس زمانے میں بادشاہتیں تھی اور لوگ تو بادشاہوں کو ظاہر ہے کہ لڑنے کے لیے گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور ویسے بھی آنے جانے کے لیے وہی سب سے بہتر سواری تھی. ان کے بڑے بڑے استبل ہوتے تھے بادشاہوں کے، تو ان کو ان کے چلنے کے لیے بڑی بڑی چراگاہوں کی ضرورت ہوتی تھی. تو شاہی چراگاہ کے قریب جانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کے گرد باڑ لگا دی جاتی تھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور پبلک کو اجازت نہیں ہوتی اس کے قریب بھی پھٹکنے کی، تاکہ کوئی جانور اگر باڑ کے قریب پہنچے تو اچھل کر اندر بھی داخل ہو سکتا ہے تو بلدارہ پکڑا جائے گا. کہا اس طرح اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کی بھی ایک حما ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی حدود ہے، یہ احکام. کہا جہاں بھی اس نے روک دیا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ اس کی چراگاہ کی حد بندی ہے. تو دیکھنا اس کے یہ نہ کہ تم اس چراگاہ کے اندر نہ جانا، بلکہ فرمایا دیکھو اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ اگر تمہارا نفس اس کے قریب چڑھتا رہا نا تو اندیشہ ہے اچھل کر چھلانگ مار کر کے اندر نہ چلا جائے. اس لیے اپنے آپ کو اس کے دور رکھنے کی کوشش کرو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس سے اللہ بیان کرتا ہے اپنے احکام کو تاکہ یہ لوگ لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو اپنے مال آپس میں حرام طریقے سے نہ کھاؤ. مختصر یہ کہ جتنے طریقے بھی کمائی کے اللہ نے حلال کیے حرام کیے، اس میں چوری ڈاکہ وہ تو ہے ہی، لیکن سود، سٹہ، جوا، تمام حرام کے ذرائع، تمام ایسی چیزیں جو فقہ کی زبان میں مفتی علی المنازعت ہوں، تمام ایسی چیزیں جس میں مبی سرے سے موجود ہی نہ ہو. وہ ظاہرہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ خود بھی جانتے ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ آپ دیکھو آپس میں لین دین تمہارا حرام طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، جو تمہاری تجارت ہو اس کو حلال طریقے سے ہونا چاہیے. اور دوسرا فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہاں لا محفوظ ہے، اور نہ لے جاؤ ان اموال کو حکام کی طرف. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تو تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا جاؤ.
बिन इस्म हक तलफी के जरिए व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो कि ये इस तरह करना और इस तरह के हक तलफी करना हराम है। इससे मुराद ये है कि तुम अपने हुक्मरानों को रिश्वत की आदत मत डालो कि ना तो आपस में हराम तरीके से माल कमाओ, और न यह करो कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा है दो पार्टियों में, तो तुम अपना माल लेकर या रिश्वत लेकर पहुंच जाओ अपने जज के पास या थानेदार के पास, और जाकर उसको रिश्वत देकर वो चीज अपने नाम लगवा दो। कहा इस तरह अगर तुमने कोई चीज ले भी ली और फैसला करवा भी लिया, लेकिन वो तुम्हारा हक नहीं है, वो जब भी तुम्हारे लिए हराम है। और अगर तुमने अपने हुक्मरानों को इस तरह आदी बनाया रिश्वत लेने का, तो याद रखो आज रिश्वत के जरिए तुम दूसरे का हक खा रहे हो, कल तुमसे बड़ा मालदार तुम्हारे हक पे कब्जा कर लेगा इसी रिश्वत के जरिए। रिश्वत हर शरीयत में हराम रही है, बल्कि हर मारूफ में हराम है। कुरान की में और हदीस से सब ज्यादा इस पर पाबंदी लगाई, बल्कि हुजूर ने रिश्वत को रोकने के लिए तहाइफ लेने पर पाबंदी लगा दी। एक सहाबी को हुजूर ने आमिर बनाया ज़कात की वसूली के लिए। जब वो ज़कात लेके वापस आए तो उन्होंने कहा हुजूर ये तो है वो ज़कात जो उस इलाके के मालदारों से मैं वसूल करके लाया, और इसके अलावा ये थोड़ा सा माल है जो लोगों ने मुझे तोहफे के तौर पे दिया, तोहफों के तौर पर। आपके चेहरे पर बल पड़ गया गुस्से से, आपने जवाब नहीं दिया। फरमाया बिलाल से कि अजान दो, मैं तकरीर खुतबा दूंगा। अजान से मुराद होती थी कि नमाज की अजान के अलावा अजान से मुराद अस्सलातु जामिया, अस्सलातु जामिया, इसका ऐलान किया जाता, लोग इकट्ठे हो जाते। हुजूर ने उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि लोगों तुम में से एक आदमी को मैं ज़कात की वसूली के लिए आमिर और अफसर बनाकर भेजता, जो वो लौट के जब आता है तो आकर यह कहता है जनाब ये तो है ज़कात का माल और ये है वो तहाइफ जो मुझे दिए गए। फरमाया अगर वो अपनी मां के घुटने के साथ लगा बैठा रहता और मैं उसको सरकारी अफसर न बनाता, तो क्या फिर ये तहाइफ उसको फिर भी मिलते? ज्यादा फिर क्यों मिलते? तो जो तहाइफ आदमी को अफसर होने की वजह से मिलते हैं, हुजूर ने उसको हराम करार दिया और वो तहाइफ लेकर बैतुल माल में जमा करा दिया, और आइंदा के लिए पाबंदी लगा दी, खबरदार ये हरकत ना करना। या अंदाजा करो कि शरीयत ने तहाइफ तक देने को मना रोका है, वो रिश्वत की कैसे इजाजत दे सकती? और कुरान करीम हमें बार बार इस पर तंबीह करता है कि रिश्वत एक ऐसी दो धारी तलवार है कि आज तुम उसके जरिए दूसरे का हक खाते हो, वो दिन ज्यादा नहीं दूर होंगे जब वो आदमी जब ताकत पालेगा तो वो इसी जरिए से तुम्हारा हक खा जाएगा। कब अंतुम तालमून, तुम जानते हो कि इसके नुकसानात का कोई इंतहा नहीं है, इसके बावजूद अगर तुम ये हरकत करते हो तो डरो उस वक्त से कि जिसके वक्त आ जाने के बाद हुजूर ने बाबा कुरैश को खिताब करके फरमाया था कि लोगों जब तुम्हारे मामलात में दयानत नहीं रहेगी तो लागहानी मौतें बढ़ जाएंगी, और जब तुम में बेहयाई फैलेगी ताउन फैल जाएगा, तुम में ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका इलाज कोई नहीं होगा। तुम अल्लाह के दीन से जब दूर होते चले जाओगे, अल्लाह उतने अपनी रहमत तुमसे दूर करता चला जाएगा, हत्ता कि जालिम हाकिम तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। यह हदीस लंबी है जिसमें हुजूर ने 5 बातों का जिक्र फरमाया। तो हम तो तकरीबन सारी बातों को कर चुके, इसलिए उसके अंजाम को भुगत रहे हैं। अल्लाह करे कि हमें कुछ तो समझ आए, और अल्लाह करे हम कुरान करीम की हकीकी अजमत को समझे, इसके अहकामात से दिल लगाएं, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपने हिफ्ज़े जान बना दें। वक्त खत्म हो गया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।